السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی شپ مین پلگریمیج فرام دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل. یہ بھی انہی 30 پلگرم میں سے تھے جو کہ ٹیبرڈ اینڈ لنڈن میں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ کینٹربری جا رہے تھے ایک ریلیجیس پلگریمیج کے لیے. اچھا، اس کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کی اپیرنس اور پرسنالٹی ٹریٹس پر فوکس کریں گے اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کریکٹر میں کون سی آئرنیز ہے، چاسر نے کون سی آئرنیز یہاں پر انٹروڈیوس کی ہے اس کریکٹر میں. تو بیسیکلی شپ مین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مطلب شپ مین جہاز، یا آپ سیلر بھی کہہ دے، جو جہاز چلاتا ہے، جو شپ پر کام کرتا ہے، اس شخص کو شپ مین کہتے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح ایک کیریکٹر ہے یہاں پر. تو اپیرنس میں سب سے پہلے جو ڈریس پہنا ہے تو وہ وول کا بنا ہے اور وہ بہت اس کی جو نیز ہے وہاں تک جاتا ہے. ایک لمبا سا ڈریس اس نے پہنا ہے. اینڈ دین اے ڈیگر ہینگز آن لیس آف ہز گاؤن. تو اور پھر ایک خنجر ڈیگر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے گاؤن کا جو لیس ہے نا اس سے لٹکتا ہے. اینڈ اٹ سیم لائک کہ اس نے ایک نیکلس پہنا ہے، ڈیگر کا، خنجر کا ایک نیکلس اس نے پہنا ہے. اور پھر چوسر بعد میں کہتا ہے کہ اس کی جو کمپلیکشن ہے، اس کے فیس کا جو کلر ہے نا، تو وہ بالکل براؤن یا بلیک ہو گیا ہے. اصل میں اس کے چہرے کا کلر جو ہے نا وہ براؤن یا بلیک نہیں ہے، کیونکہ جنرل طور پر، عموماً طور پر جو برٹش لوگ ہوتے تو وہ وائٹ کلر کے ہوتے. بٹ ڈیو ٹو دا ایکسٹرا سمر ہیٹ، یا جو جہاں پر یہ سمندر میں جاتا ہے، جس جگہ وہاں پر مطلب زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس پر دھوپ پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے فیس کا جو کلر ہے، کمپلیکشن ہے، وہ براؤن ہو گیا ہے. ان آخر میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس مطلب ہی روڈ اپون ہینکی. تو وہ ایک عام سی جو ہارس ہوتا ہے نا، اس پر وہ رائڈنگ کرتا ہے کینٹربری کے لیے. یہ ایک فار ایگزامپل ایک اسٹرانگ ہارس، یہ کہہ لے کہ ایک جنگجو ہارس نہیں ہوتا، لیکن یہ جب سفر کے لیے یہ ہارس یوز ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے پرسنالٹی ٹریٹس ہم پڑھیں گے. تو پرسنالٹی ٹریٹس جب ہم اس کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ چاسر نے اس کی جو گڈ ٹریٹس اور بیڈ ٹریٹس کو بیلنس کیا ہے. اس کے اچھے جو مطلب پرسنالٹی میں اچھے فیچر ہے وہ بھی چوسر نے بیان کیے ہیں، قابل تعریف جو ہے. اور اس کے پرسنالٹی میں، اس کے نیچر میں جو کچھ فار ایگزامپل نیگیٹو فیچر ہے جو اچھے نہیں ہے، تو اس کو بھی چاسر نے ہمیں پیش کیا ہے ہمارے سامنے. بٹ اوور آل ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ چوسر نے اس کریکٹر پر کرٹیسائز کیا ہے اور آئرنی یہاں پر پروڈیوس کی ہے اس کریکٹر میں. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کریکٹر میں ڈس آنیسٹی، انگریڈی پن، لالچ پن بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے چوسر ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو سکپر ہے یا جو شپ مین ہے نا، یہ لوگوں سے شراب چوری کرتا ہے. ان لوگوں سے جو کہ اس کے شپ میں کارگو بیچتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، جو اس کے شپ میں شراب رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ سو جاتے ہیں تو یہ اسی دوران ان سے شراب چوری کر لیتا ہے. تو یہ ایک چور ہے. چاسر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک پروفیشنل سکل ہے. یہ ایک بہت طریقے کے ساتھ ایک اس کے خاص وقت ہوتا ہے جب وہ مطلب اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے، وہ تاجر، وہ ٹریڈر سو جاتے، تو پھر یہ ان سے شراب چوری کرتا ہے اور پی لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بہت سی جنگوں میں لڑا ہے. اینڈ دین اس نے بہت زیادہ جو پریزنر ہیں نا، جو قیدی ہوتے ہیں، وہ جب وہ پکڑ لیتا ہے تو ان کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کر لیتا ہے کہ وہ بجائے ان کو جنگی قیدی رکھنے، وہ یہ سوچتے کر میں اس کو جنگی قیدی رکھوں گا تو مجھے اس کو خوراک بھی دینا پڑے گی، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، لیکن وہ ڈائریکٹلی ہی اس کو سمندر میں پھینک دیتا ہے. تو یہ اس کے کریکٹر کا انتہائی ہی بیڈ فیچر ہے. ایک تو وہ چوری کرتا ہے، شراب لوگوں سے چوری کرتا ہے، اور جب وہ جنگ کرتا ہے تو اور قیدی کو اپنے ساتھ لیتا ہے تو وہ ان کو سمندر میں ہی، اوشن میں ہی پھینک دیتا ہے. یہ دو انتہائی ہی نیگیٹو ٹریٹس ہے اس کے پرسنالٹی کے. اب اس کے بعد چوسر جو اس کے کریکٹر میں ایک اچھا فیچر ہے، وہ کہتا ہے کہ
وہ he has traveled the world, knows the waterways of England and Spain and unparalleled knowledge of tides. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ بہت سی جگہوں میں اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس نے سفر کیا ہے بحری راستوں سے، کیونکہ وہ ایک شپ مین ہے، اور وہ انگلینڈ اور اسپین کے درمیان جو واٹر ویز ہے، اسپیشلی جو نیرو واٹر ویز ہے، کنالز ہے یا بے ہے، وہ ان سب کو جانتا ہے، ہر ایک کا علم ہے اس کے پاس. اینڈ وہ جو unparalleled knowledge of the tides, currents and harbor. unparalleled knowledge mean کسی اور کے پاس اتنا نالج یا علم نہیں ہے سمندری راستوں کے متعلق، یا جو سمندری بندرگاہیں ہوتے ہیں اس کے متعلق اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے جتنا کہ اس شپ مین کے پاس ہے. اور پھر بتاتا ہے کہ گریٹ اسکل ان ریکننگ دا ٹائم آف ایب اینڈ فلو، اور اس کے پاس گریٹ اسکل ہے، نالج ہے، وہ ایک ایکسپرٹ بندہ ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ فلو، واٹر کا جو فلو ہے وہ کب چڑھے گا اور کب اترے گا، ٹائڈ میں کب مطلب اسٹرینتھ آئے گا، تو یہ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے. نیچر آف ٹائڈ، کہ ٹائڈ کس طرح کی ہے، کہ فار ایگزامپل یہ ٹائڈ تو مطلب طوفانی نہیں ہے یا اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ہمارے جہاز کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹریول کریں گے تو ویدر اٹ ول بی سیف اور ناٹ، تو یہ سب اس کو معلوم ہوتا ہے. اور چوسر کہتا ہے کہ دیئر واز نو سچ ایکسپرٹ شپ مین فرام ہل ٹو کارٹیج، اور وہ دو جگہوں کے نام بتایا تھا، یہ انگلینڈ یورپ میں جو واقع ہے کہ ان کے اس جیسا شپ ان دو جگہوں میں یا پورے یورپ میں نہیں ہے جتنا کہ یہ ایکسپرٹ ہے. ایکسپرٹ اس لیے کہ اس کو مطلب ساری بندرگاہوں کا، سارے جو پانی کے راستے ہیں ان کا، اینڈ ٹائڈس کا، کرنٹس کا، ان سب کا نالج اس کے پاس انتہائی ہی زیادہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کیریکٹر میں کون سی آئرنیز ہے. تو سب سے پہلے چوسر کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے شپ مین، یہ بیسیکلی فار ایگزامپل آپ اسے کہہ لیں کہ ایک پائریٹ ہے، ایک سمندری لٹیرا ہے، یہ جنگیں کرتا ہے اور یہ جا رہا ہے کدھر، ایک ریلیجیس پلگرمیج پر. تو isn't it strange، آئرونیکل ہے بات. اور پھر وہ کہتے کہ اس نے ایک چاقو سے بنایا ایک ڈیگر، اس نے اس کا نیکلس پہنا ہے، اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ پریزنر کو ڈائریکٹلی ہی سمندر میں پھینک دیتا ہے، اس کے دل میں اتنا بھی رحم سا نہیں ہے. اینڈ دین وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور وہ بھی چوری کا پیتا ہے. تو اور اس کے باوجود وہ کہاں پر جا رہا ہے، ایک ریلیجیس پلگرمیج پر. تو یہ ساری آئرنیز ہے اس کے کریکٹر میں. اور بعد میں چوسر اس پر کہتا ہے کہ این ایکسلنٹ فیلو، ایک بہترین ساتھی. تو یہ بھی ایک آئرونیکل فریز ہے جو چوسر نے اس کے لیے استعمال کیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.